صدر ٹرمپ نے میکسیکو سرحد پر فوج تعیناتی کا اعلان کر دیا. کہا آج سے امریکہ کا زوال ختم. آج امریکی شہریوں کی آزادی کا دن ہے. امریکہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط، عظیم اور کامیاب ملک بنائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا خطاب. کہا امریکہ کے دشمنوں کو ختم کریں گے، ہم اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کریں گے. صدر ٹرمپ کا امریکی جنوبی سرحدوں پر نیشنل ایمرجنسی کا اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ نے 47ویں امریکی صدر کا حلف اٹھا لیا. نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی حلف اٹھایا. حلف برداری کی تقریب میں ٹرمپ کے اہل خانہ، سابق صدور ایلان ماسک، مارک زکربرگ اور جیف بیزوس سمیت دنیا بھر سے اہم شخصیات شریک ہوئیں. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو حلف اٹھانے پر مبارکباد. 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے. حکومت کا تحریک انصاف کے مطالبات پر جواب تیار. ذرائع نے دعویٰ کیا قانونی ٹیم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو رائے دے دی. قانونی ٹیم نے کہا پی ٹی آئی کے مطالبات کا حقائق سے تعلق نہیں. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کی تردید. کہا کمیٹی میں شامل جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں، حتمی جواب تیار کرنے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. حکومت کے پاس 7 دن کا وقت ہے. بانی کی ہدایات ہیں، کمیشن نہ بنا تو مذاکرات نہیں ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت کی طرف سے کمیشن نہ بنانے کی خبر کی تردید آ گئی. ایک ملاقات کو دل پر نہیں لینا چاہیے. امن و امان سے متعلق ملاقات کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے. اور ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کا دورہ پاکستان. میجر جنرل محمد باقری کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں. صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو. ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات. علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. جی ایچ کیو پہنچنے پر میجر جنرل محمد باقری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے ایوان میں آنے تک تعاون سے انکار. اسپیکر چیمبر میں نون لیگ کے پیپلز پارٹی سے مذاکرات. ذرائع کے مطابق حکومتی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کو ایوان میں ساتھ دینے کی درخواست کی. پیپلز پارٹی نے زیر التوا معاملات پر وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی مانگی. خواجہ آصف کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ. پی پی کے موقف سے آگاہ کیا. اسپیکر کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات. ایوان میں حکومتی ارکان کی عدم دلچسپی کا معاملہ اٹھا دیا. کہا حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. ارکان ایوان میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. وزیر اعظم نوٹس نے. وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے مطالبے پر ایوان میں آنے کی یقین دہانی کرا دی. مراکش کشتی حادثہ نہیں، قتل عام تھا. کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد اور سرد موسم سے ہلاک ہوئے. 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے. پاکستانیوں نے بتایا ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا. تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا. کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا تھا. ذرائع کے مطابق کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی. اس میں سینیگال، موریتانیا اور مراکش کے اسمگلرز ہیں. سات سال کے سارم کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا. ابتدائی پوسٹ مارٹم میں انکشاف. سارم کو گلا دبا کر قتل کیا گیا. بچے کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. ایس ایس پی انیل حیدر نے بتایا سارم کو 5 روز پہلے قتل کر کے لاش ٹینک میں پھینکی گئی. پولیس نے شک کی بنا پر قریبی عزیز اظہر کو حراست میں لے لیا. زیر حراست شخص کا ڈی این اے کرایا جا رہا ہے. نارتھ کراچی میں 11 روز کی گمشدگی کے بعد سارم کی لاش ٹینک سے ملی تھی. اس دوران پولیس نے صرف 1 بار ٹینک چیک کیا. اپارٹمنٹ کے اندر بھی چھان بین نہ کی. سارم کی موت کے بعد پولیس کو ہوش آیا. سی آئی اے اسپیشلائز یونٹ نے چھاپا مار کر خالی فلیٹس کو سرچ کیا. پرانی کھڑی گاڑیوں کو بھی سراغ رسا کتوں سے چیک کیا گیا. 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا. شبہ ظاہر کیا کہ سارم کو باہر ہی نہیں لے جایا گیا تھا. اتنی سردی میں میرا بچہ نہ جانے کہاں ہوگا، اس نے تو گرم کپڑے بھی نہیں پہن رکھے. کراچی گارڈن سے لاپتہ 4 سالہ علیان کی والدہ کا برا حال.
کہتی ہیں میرا بچہ ڈھونڈ کر لا دیں، ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کراچی پولیس گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تلاش نہ کر سکی۔ 4 سالہ علیان اور 6 سال کا علی رضا 7 روز پہلے لاپتہ ہوئے۔ علی رضا کے والد کا کہنا ہے آج بھی کئی جگہ ڈھونڈا لیکن بچے نہیں ملے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے کمیٹی بنا دی، کہا بچوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا ہے، جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی کی گئی۔ فارم 45 اور 47 میں فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا۔ فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی۔ پہلے بھی دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا، ہمارے پاس کارروائی کا اختیار نہیں، اس لیے انکوائری کے لیے آرڈیننس لانا پڑا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے انتخابی دھاندلی کے کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے بانی کے وکیل حامد خان کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کا وقت دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا حامد صاحب آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ ہمیں جنگ بندی کے بعد پہلی صبح زندگی معمول پر آنے لگی۔ خان یونس میں ملبے اور کھنڈات کے درمیان بازار سج گیا۔ لوگوں کی چہل پہل، 3 مقامات سے امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل، گاڑیوں میں آٹا اور تیار کھانوں کے پارسل موجود۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے 2 ریاستی حل تک پہنچنے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ حماس کا کہنا ہے قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ غزہ سے 4 اسرائیلی حمالی رہا ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی پر جماعت اسلامی کا یوم عزم و تشکر۔ کراچی میں شاہراہ قائدین پر جلسہ، خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا اسرائیل نے بدترین جنگی جرائم کیے لیکن اہل غزہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قوم نے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ امریکہ کے کہنے پر کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حکومت یا اپوزیشن میں سے کسی نے سافٹ کارنر دکھانے کی کوشش کی تو پاکستانی عوام انہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ بہت سے ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے لیکن طوفان الاقصی نے سارے ارادے تباہ کر دیے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ، مستونگ، کوجک ٹاپ، خانوزئی، کان مہترزئی برف سے ڈھک گئے۔ زیارت میں 3 انچ تک پڑی برف نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ شوگران، کاغان اور ناران میں ہر سو سفیدی، پارا -6 تک گر گیا۔ مالم جبہ، کالام اور مہوڈنڈ میں برف باری کے بعد سیاحوں کی آمد۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی شدید برف باری۔ گریس ویلی میں 10 انچ برف پڑ چکی۔ اہم شاہراہ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند۔